شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جنید اکبر صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا اور صوبائی انہیں صدر بھی بنا دیا گیا. سر یہ نام کیسے آیا؟ آؤٹ آف سلیبس نام آیا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھی کہ ان کا نام آئے گا؟ ایک دم یہ نام کیسے سامنے آ گیا؟ دیکھیں سردار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم کا نام آیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جی لیکن ٹائم اینڈ اگین گورنمنٹ نے اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی. پھر انہوں نے کہا جی آپ کوئی اور نام سبسٹیوٹ کریں، چینج کریں، یا کوئی پینل بھیجیں تاکہ ہم اس کو کنسیڈر کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنسلٹیشن کے ساتھ پھر عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پی ایس سی کمیٹی کا چیئرمین چونکہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے تو یہ ان کو ملنا چاہیے. اب پہلے 8 مہینے 1 سال تقریباً ڈیلے کر دیا انہوں نے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سبسٹیوٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جنید اکبر صاحب کو دے دیں، ان کو دے دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ بتایا کہ جو چینجز ہوئی ہیں کے پی کی صدارت جو ہے وہ بھی ان کو دے دی گئی. وہ بیکاز آف دی ریزنس کے اس میں ادارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بزی ہیں اپنی وزارت اعلیٰ میں، تو جو پارٹی ڈسپلن، پارٹی چیزیں، پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو جنید اکبر صاحب ہمارے پرانے ورکر ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے نظریاتی ورکر ہیں، اور عمران خان کے ویژن اور تجزیے کے ساتھ بڑا عرصہ دراز سے کھڑے ہوئے ہیں، اور بڑی قید و بند کی صورتیں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں اور مشکلات بھی دیکھی ہیں. پچھلے سال شدید سردیوں میں ان کو جس طرح تھانے میں اور جیل میں اور مختلف مقدمات میں ان کو بند رکھا گیا، وہ انہوں نے فیس کی، اور الحمدللہ وہ بڑے سکسیزفلی اس میں سے نکلے اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. تو عمران خان کے ساتھ ان کا محبت کا، پیار کا، عزت کا، وفا کا رشتہ ہے. تو انہوں نے ان کو بلا کر کے بہرحال یہ صدارت دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اچھا ایک فیصلہ ہے اور اس کے دوررس نتائج مرتب ہوئے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی بارہا خان صاحب سے ملاقاتیں اڈیالہ میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ شاید آپ کی ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ اس طرح سے میں نے کچھ بڑے لیول پہ چینجنگ کرنی ہے؟ آپ کو اس چیز کا پہلے سے بھی تھا؟ دیکھیے اس فیصلے کا تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اوور آل ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے. تمام جو اجتماعی فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں اور اس میں مشاورت بھی وہ لیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں. اور ہمارے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ڈیسیجنس ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی پیغام رسانی کوئی کرنی ہو تو ہمیں میسج دیتے ہیں. لیکن یہ میرا فیصلہ میرے ساتھ ذاتی طور پر یا میری موجودگی میں اس کا ڈسکس نہیں ہوا. لیکن چونکہ یہ ایک میٹر کافی دنوں سے چل رہا تھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے انڈیکیشنز دی تھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی ڈسکشن کا ایک نتیجہ ہے کہ انہوں نے جنید اکبر صاحب کو بلا کر کے دونوں چیزیں، پی ایس سی کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی اور صدارت بھی دی ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اس کو پازیٹیولی لے رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں یمین گنڈاپور کی کانسیپٹ کے ساتھ اور ان کی ایڈوائس کے اوپر یہ نام جو ہے آیا ہے اور ان کو یہ صدارت ملی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا ہی سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ چیز کلیم کر رہا ہے کہ جی کچھ معاملات بشرا بی بی اور علی امین کے آپس میں کوئی 24 نومبر کے حوالے سے دیگر جو چیزیں چلی اس حوالے سے ان کے آپس میں معاملات کچھ شاید اس طرح سے بہتر نہیں چل رہے تھے، اس لیے بشرا بی بی کی طرف سے یہ نام آیا. اور جو جنید اکبر صاحب ہے یہ دوسرا گروپ ہے، ایک علی امین صاحب کا گروپ ہے، ایک دوسرا گروپ ہے جو جنید اکبر صاحب کا گروپ ہے. تو اس کی طرف سے مطلب ایک خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کے پی کے اندر، اور پھر اسپیسیفکلی علی امین صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں چینج کر دیتا ہوں، یہ آپ کے پاس ہی ہو رہا جاتا ہے. دیکھیں سردار صاحب، بہت ساری باتیں پارٹی کے اندر ڈسکشن آتی ہیں. جب پارٹی میں آپ بیٹھتے ہیں تو کوئی دھڑا نہیں ہوتا، آپ کا اختلاف ہوتا ہے ٹو اچیو دی گڈ ریزلٹ. تو جب آپ فرض کرو پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، ہر بندے کی یہ تو نہیں ہوتی ایک بندے نے اوپینین دی سب نے اسی کو اوپینین دے دی. ایک اوپینین آتی ہے، دوسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، پانچویں آتی ہے. جب اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم اس سے پابند ہوتے ہیں. اسی طرح کور کمیٹی میں ہوتا ہے. تو خان صاحب کے پاس بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو انٹرنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ساری ڈسکشن آتی ہیں. کسی نے اچھی بات کی، کسی نے دوسری بات کی، کسی نے تیسری بات کی. تو ان ساری باتوں کے رزلٹ میں جو عمران خان صاحب کے پاس ایک رائے بنتی ہے، وہ ماشاءاللہ پچھلے 30 سال سے پارٹی کو چلا رہے ہیں، وہ تجربہ رکھتے ہیں، وہ ایک ایک بندے کو ذاتی طور پر جانتے ہیں. تو انہوں نے دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ کس کھلاڑی سے کیا کام لینا ہے اور وہ کس بندے کو کس وقت کھیل کے میدان میں اتارنا ہے. تو اس لیے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جو ذمہ داری سمجھ کے ہمارا جو بھی ورکر ہے وہ ذمہ داری سمجھ کے اس کے اوپر پوری طرح کوشش کرتا ہے. اور الحمدللہ پارٹی آج بڑے بھرپور طریقے سے آج عوام میں موجود ہے. اس کے باوجود کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، لیکن سب سے بڑی پاپولر پارٹی اگر کوئی ہے پاکستان کی نہیں پوری دنیا میں، وہ
अल्हम्दुलिल्लाह वो या इमरान खान साहब पॉपुलर है या पीटीआई पॉपुलर है। बुशरा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन का आपस में कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं है? देखिए मैं नहीं समझता को कोई ऐसे कोई सीरियस इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर बैठे हैं, अगर इख्तलाफात होते तो उनको पहले वजारत आला से हटाते, वो ऐसी बात नहीं है। ये पार्टी की तंजीम साजी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ वो शख्स तंजीम साजी करे जो शख्स टाइम भी दे सके, जिसके पास वक्त हो और वो पुराना कारकुन भी हो। और इस लिहाज से अली अमीन गंडापुर ने भी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जुनैद अकबर साहब को ये ओहदा देना, ये जिम्मेदारी देना, ये पार्टी के लिए बहुत मौजूद है। अलकादा ट्रस्ट के हवाले से बताइएगा कि खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई थी, पटिशन दायर आप लोगों ने की है, नहीं की, अगर करने जा रहे हैं कब तक करने जा रहे हैं, और इसमें आपकी पॉलिसी क्या होगी, कौन कौन से वकला इस केस को लड़ेंगे, लेके चलेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि पटिशन तैयार है, मेरा ख्याल जमा हो गई है, आज कल परसों या अगले हफ्ते में लग जाएगी ये। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कौन इसको लीड करेगा, लीड काउंसिल इसमें सलमान सत्तर साहब होगा, बाकी हम सब उनको असिस्ट करेंगे, हम सब उस पर वकील हैं। तो बाकी ये 14 साल सजा की कोई अहमियत नहीं है, ये इलीगल आर्डर है ऑन द फेस ऑफ इट। और राजा साहब जो भी राना नासिर साहब जो जिन्होंने ये फैसला किया है, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि ये अनफिट है, नॉट सुटेबल है, ही कैन नॉट बी द जज ऑफ द जुडिशरी, कि इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। उसके होते हुए ये किस तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जुडिशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ही इज अनेबल टू परफॉर्म फंक्शंस। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 35 साल सजा सुना दी गई थी, लेकिन क्या हुआ उसका, वो सारे के सारे हवा में तहलील हो गए। साइफर वाले केस में जजमेंट दी, वो सारा खत्म हो गया, इद्दत वाले केस में दी, वो खत्म हो गया, तो शाखाना 1 में जजमेंट दी थी, वो भी खत्म हो गया। फौरी तौर पर आकर के उन्होंने कहा जी इसमें जमानत दे दें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जजमेंटें जो हैं इस तरह की, उसकी कोई वक़्त नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन कर पाएगी। शरीफ साहब ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से, क्योंकि वो मेन आदमी आप, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन उनके पूछ रहा हूँ कि उनके हवाले से खबरें चल रही हैं, मुज़ाद खबरें हैं कि हो सकता है कि उन्हें जो उनकी सीएमशिप है उससे भी फारिग कर दिया जाए, कोई मामला ऐसे चल रहे हैं। तो आपके पास कोई ऐसी खबर है, कोई ऐसा मुमकिन चीज़ पे हो सकती है ऐसा? मेरा नहीं ख्याल। देखें इमरान खान साहब चाहें तो भी चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी तो ख्वाहिश थी भी नहीं, ना उनको पता था कि उनका नाम पूरा फाल निकलेगा। वो तो एमएनए के इलेक्शन भी जीते थे, एमपी का भी जीते थे, लेकिन चूंकि खान साहब का फैसला था कि वो वजारत आला पे बैठेंगे, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी चेंज या इस तरह की कोई सिचुएशन है। वो सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और गवर्नेंस के इश्यूज पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। गो के उसमें दहशतगर्दी वाला मामला ज़रूर है, लेकिन वो दहशतगर्दी जो है बॉर्डर्स पे है, या जो कुछ भी सिचुएशन है वो हमारी फ़ौज की जिम्मेदारियाँ हैं जो वो अदा करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस कोई गलत है जिसको बुनियाद बना करके खान साहब उनको चेंज करेंगे। लेकिन ये खान साहब की दी हुई एक इनायत थी, जब वो चाहेंगे चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना अली अमीन पे ना पार्टी पे कोई फ़र्क पड़ता। कहा यह जा रहा है कि सूबाई लेवल पे कुछ क्या सरहियाँ ये की जा रही हैं कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स मुमकिन हो सकती हैं। आलिया हमजा को बड़ी जिम्मेदारी देने का कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या सरहियाँ ऐसी मौजूद हैं? आपके पास कोई ऐसी खबर है? जी बिल्कुल, आलिया हमजा को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि आप पार्टी की तंजीम साजी करें पंजाब में जा करके, और उसके लिए वो मेहनत कर रही हैं, काम करना शुरू कर दिया है। बाकी उसके प्रॉज एंड कॉन्स या उसकी TOR या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है होगी, जो उनको कि किन क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, क्या क्या कैसे वो काम करेंगी, लेकिन उनको बहरहाल पंजाब में जिम्मेदारी दी है। देखें जो कुछ भी है पार्टी के लिए, पार्टी की तंजीम साजी के लिए जो जो अपना रोल अदा कर सकता है या कर रहा है तो उसको करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पार्टी बिल्कुल मुनज़्ज़म है, और पार्टी के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लॉयल और सिंसियर हैं इमरान खान के नज़रिए के साथ और इमरान खान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी इस वक्त अपने पॉपुलरिटी के उरूज पे है, और उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को भी देख लिया था। मार्च की बातें भी चल रही हैं कि हो सकता है कि तीसरे महीने में रमज़ान के बाद कोई मार्च भी PTI की तरफ से देखने को मिले, कोई ऐसी खबर है? अगर है तो उसमें लीड कौन करेगा? देखिए मार्च का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे इमरान खान साहब कह देंगे तो उस दिन वर्कर निकल आएंगे बाहर। लीड करने का जहाँ तक ताल्लुक है, जिसको वो जिम्मेदारी देंगे सारे लोग आ जाएंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये डिपेंड्स कि खान साहब कब कॉल देते हैं, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि जिस वक्त और जब वो खान साहब ने कॉल देनी है लोगों ने निकल आना है। मुझे ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब अडियाला जाते हैं, उन्हें कहा यह जाता है कि जी खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिली,
بعد میں انہوں نے کہا جی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا واقعی ان سے ملنے کی اجازت انہیں نہیں ملی؟ اور سیکنڈ ساتھ یہ بھی جوڑ لیجیے گا کہ کیا ابھی موجودہ جو شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی میں پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں پارٹی کے وہ ایم این اے تو ہیں، ٹھیک ہے. باقی کیا فیصلے ہیں ظاہر ان کو شو کاز نوٹس ہوا ہے. یہ باقی چیزیں انٹرنل ایشوز ہیں پارٹی کے. میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں میڈیا پہ ویسے بیٹھ کے، ملاقات ہوئی ہے سر ان کی یا نہیں؟ یہ اگر نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی، نہیں. لیکن باقی تفصیلات میں جانا ذرا مناسب نہیں ہوگا، پارٹی کے انٹرنل افیئرس ہے. مذاکرات کہاں تک پہنچی سر؟ وہ ایک بات کہی اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ پیش رفت یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جی مذاکرات ہوں گے، گورنمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک میز پہ بیٹھ چکے ہیں سر. اس کے بعد چیزیں کچھ کھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، معاملات کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں یہ مذاکرات کی آڑ میں یہ سب اچھا کی کہانیاں سٹوریاں چلا رہے تھے باہر کی دنیا میں بھی اور یہاں بھی، اور یہ اس کو طوالت دے رہے تھے. گورنمنٹ والے لوگ سیریس نہیں ہیں اس ایشو کے اوپر کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا جو ہمارے بے گناہ اسیران ہیں ان کو رہا کریں. صرف بیٹھنا، اٹھن کرنا، چائے پینا، گپ لگانا اور باہر کی دنیا میں سب اچھا کا میسج دینا، یہ ہمارا پرپز نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ سنسیئر ہیں تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ چلیں ٹرمز آف ریفرنس آپ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن وہ سنسیئر بھی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار و اقتدار نہیں ہے، وہ صرف کٹ پتلی ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی وہ کریں گے، جو کہے گی کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کریں گے. باقی صرف وہ ڈرامہ اور وقت ضائع کر رہے تھے. اور خان صاحب نے سمجھ لیا. اچھا اگر وہ کیا ان کی سنجیدگی ہے؟ جو ہمارے ترجمان ہیں حامد رضا صاحب، وہ وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے باہر، وہاں ساری پولیس آ گئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے. یعنی آپ مذاکرات تو تب کریں گے جب آپ کم سے کم ایک ایسا ماحول تو پیدا کریں کہ ایک بندہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتا، اس کو آپ گرفتار کرنے پہنچ گئے ہیں، وہ مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے. تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دے ڈونٹ وانٹ، وہ نہیں چاہتے کہ آپ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں یا کچھ سنجیدگی کے ساتھ آگے چل سکیں. ماضی میں بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جولائی کے پہلے ہفتے انہوں نے کہا جی ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. میں نے اس کی پریس کانفرنس بھی کی تھی خان صاحب کے کہنے پہ. ہم نے کہا جی ہم آئیں گے. 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. 15 جولائی کو یہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے اور آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے. دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہیں تو اس طریقے سے کبھی ملک آگے نہیں جاتے. کبھی نہ مذاکرات ہوتے ہیں، نہ اس سے جمہوریت مستحکم ہوگی، نہ اس سے رول آف لا قائم ہوگا، نہ اس سے آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور قائم ہوگا. یہ اس وقت سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ جمہوریت کو یہ دفن کر چکے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم یہ کر چکے ہیں، کبھی کسی کو اغوا کر کے، کسی کو تشدد کر کے، کسی کو بے ایمانی کے ذریعے. الیکشن کمیشن جو کرپشن کی اور بے ایمانی کی یا جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اس کو انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. اس نے ایک جعلی فارم 47 کے ذریعے ان کٹ پتلیوں کو، ان ڈاکوں کو مسلط کر دیا، کیونکہ ڈاکہ زنی کے ذریعے یہ الیکشن انہوں نے کرایا یا یہ وجود میں آئی ہے یہ حکومت. اب اس طرح نیکسس ہے ان کا. اس سارے نیکسس کو مزید امپروو کرنے کے لیے اب یہ نظام انصاف کو اپنی باندھی بنا کے رکھ دیا. جو چاہیں گے یہ کریں گے، جس کو چاہیں گے جج بنائیں گے، جس سے چاہیں گے جو چاہیں گے فیصلہ لے لیں گے. اس طریقے سے قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے. ان کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں. پی کا آرڈیننس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں ظاہر آج سینٹ سے بھی یہ منظور ہو چکا ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ان میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے. پی ٹی آئی اس معاملے میں کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں ہم نے تو اس کی شدید مخالفت کی ہے اور آئندہ بھی اب کریں گے، شاید ہم اس کو چیلنج بھی کریں. دیکھیں ہمارے خلاف تو ویسے ہی مقدمے بنا رہے ہیں. چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. جو ہی یہ نوٹیفیکیشن آئے گا اس کو فوری طور پر ہائی کورٹ میں آپ اس کی وائریز کو چیلنج کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں اس طرح کے قانون سازی سے ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے خلاف تو جعلی مقدمات کی بھرمار ہے. ہمارے خلاف مقدمے ویسے ہی بنا رہے ہیں کہ جی ادھر سے ایس ایچ او سے کلاشنکوف پکڑ لی، اس سے یہ پکڑ لی، اس سے یہ کر لیا، اس کو فلاں کو مار دیا، فلاں کو کر دیا. اور میرے خلاف 19 پرچے ڈالے انہوں نے. یہ 26 نومبر کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی ایسے شو کرتا ہے کہ جی 500 بندہ میرے پیچھے پھر رہا تھا، جیسے وہ فوجی دستے نہیں ہوتے. میں ادھر سے 500 بندہ نکلا تو جناب بیک وقت اپارا کے ایس ایچ او کو جا کر کے میں نے پکڑ لیا. ادھر سے میں نکلا تو اپارا میں سے نکلا تو بارگلا میں گھس گیا جو اس کے ایس ایچ او کو پکڑ لیا. ادھر سے نکلا تو میں کوسار کے ایس ایچ او کو پکڑ لیا. ادھر سے نکلا تو میں سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او کو پکڑ لیا. پورے اسلام آباد کے تھانوں کو جو ہے نا میں نے کیپچر کر کے رکھ لیا. یہ میرے اوپر الزام ہے، باقی لیڈرشپ کے اوپر اسی طرح کے الزام ہے. اگر آپ نے جھوٹی بولنا ہے جو دل کرے بولتے جائیں. پی ٹی آئی کے خلاف پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی بھی کریں گے. لیکن دیکھیں اس میں جو آپ فریڈم آف سپیچ ہے اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں.
کل یہ صحافیوں کی جو انڈیپینڈنٹ آراء ہے نا ان کو بند کرنے کے لیے، ان کی آواز کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، بلکہ ان کو سائلنس کرنے کے لیے، ان کو خاموش کرانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا والے جو شام کو یہ تماشا لگا کر بیٹھتے ہیں نا، اور عمران خان کے خلاف جو ان کو نیریٹو دیا جاتا ہے اور صبح شام یہ باتیں کرتے ہیں، یہ آہستہ 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 انہوں نے پورے بنیادی انسانی حقوق معطل کرا دیے ہیں۔ اس وقت نہ آپ اوپنلی کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنا معافی و ضمیر پیش کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تجزیہ ہے اس کو بول سکیں۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک نیریٹو دیا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر سارا دن سارے بیٹھ کے مجبوری میں کرتے ہیں۔ کچھ کے اوپر پابندیاں ہیں، کچھ کے اوپر پریشر ہے، اور کچھ جو ٹی وی چینلز والے ہیں وہ خدائی خدمتگار بن کے ایک جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اس لیے ان کو ٹرسٹ ذرا بھی نہیں رہا، ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ لوگ جو بھی دیکھتے ہیں کوئی سوشل میڈیا کی طرف یا کسی کے یوٹیوب کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ سر 26 نومبر کے حوالے سے کویشچن کروں گا، اس کے بعد میں جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ 24، 25، 26 کو ظاہر پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا تھا، ڈی چوک پہنچنا تھا، آپ پہنچے، دیگر بشرا بی بی، علی امین گنڈا صاحب بھی وہاں پہنچے۔ جو سینئر نام ہیں ان میں سے کوئی ڈی چوک اسلام آباد کے حدود میں نظر نہیں ہے، مروت صاحب بھی پہنچے۔ تو سر آپ کیسے میسج کنوے کریں گے کہ لوگوں کو آپ پہ ابھی بھی ٹرسٹ ہے کہ وہ لوگ آپ کے لیے نکلیں گے؟ جی ہم نکلتے، ہم پہنچتے، لیڈرشپ یہاں سے غائب ہوتی ہے، تو سر کیسے آپ لوگوں انہیں لے کے چلیں گے، موٹیویٹ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، پارٹی کا ہر ورکر ہمارا لیڈر ہے، جو نہیں آئے وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، یا خان صاحب کو خود بتانے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارا پارٹی کا ہر ورکر ذمہ دار لیڈر ہے، اور لیڈر ہمارا ایک ہے عمران خان، باقی سب ہم ورکرز ہیں، اور الحمدللہ ورکرز کی بھی اتنی ہی قدر ہے جتنے ایک لیڈر کی ہے۔ لیڈرز کی صرف ذمہ داریاں ہیں کہ یہ جی ہم نے ایکٹنگ چیئرمین بنا دیا، یہ ایکٹنگ سیکرٹری بنا دیا، یہ ایکٹنگ جو ہے باقی چیزیں دے دی، لیکن پارٹی وہ ہے جو ہر ورکر جو ہے وہ خود اٹ سیلف پارٹی ہے۔ الحمدللہ ورکر ہمارا چارج ہے، ورکر پیار کرتا ہے، نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، جانیں قربان کی ہیں، انہوں نے زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، میرے سمیت کئی لوگ جیلوں میں گئے ہیں، تو ہم سب کچھ یہ برداشت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ کل بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے ہوں گے۔ باحثیت وکیل میرا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سوال ہے کہ آئینی بینچ اور ریگولر بینچ جو سپریم کورٹ کا ہے یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں لگتا ہے ایسا ہے کہ تھوڑا سا وہ متضاد چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو سر منصور علی شاہ صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو کھل کے بتائیں، آپ وکیل بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، کہاں تک پہنچا یہ معاملہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اشرافیہ ہے، جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، جو ججز جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ کٹ پتلی، یہ سارے مل کے اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ایک واحد انصاف کا نظام باقی بچ گیا تھا اس کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے ساتھ ایک دھوکہ اور مذاق ہے۔ آپ لوگوں کو اغوا کر کے، تشدد کر کے، بدماشی کے زور پہ اگر آپ آئینی ترمیم کرائیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دوسری بات، اگر بلڈنگ کے اندر مجھے بتا دیں چند ڈاکوں کو بٹھا دیں، یعنی ڈاکہ ذریعے جعلی فارم 47 کے ذریعے آئے بیٹھے ہیں، وہ ٹرولی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو تو نہیں ہے۔ آئین کا تو تقاضا ہے جو الیکٹڈ لوگ ہوں وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں 2/3 میجارٹی، وہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ آپ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر ابھی عمل درآمد نہیں کیا، نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے، سینٹ کا الیکشن نہیں کیا، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے آپ کے سینیٹر نہیں آئے ہوئے، آپ نے کیسے آئینی ترمیم کر لی؟ وہ بھی لوگوں کے بندے اٹھا کر کے، اغوا کر کے، کچھ پی ٹی آئی کے، کچھ مینگل صاحب والی پارٹی کے، کچھ کس کے لے کے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے ذریعے جتنا پاکستان کا چہرہ داغدار ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے نظام انصاف کو، یہ اگلے کئی سالوں تک اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منصور شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی، ایک پازیٹیو سٹیپ لیا کہ آپ اس کو فل کورٹ بنا دیں۔ مجھے یہ بتائیں، جوڈیشل کمیشن ابھی نہیں بنا تھا اس آئینی ترمیم کے مطابق، آئینی ترمیم چیلنج ہوگی، ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم نہیں ہوئی تھی، آج میں نے سپریم کورٹ میں بھی بات کی ہے 6 رکنی بینچ میں نے کہا اس وقت میجورٹی آف دی ممبرز نے، 2 ممبرز نے، تیسرے نے اپنی کنسنٹ نہیں دی، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب نے کہا جی فل کورٹ بٹھا دیں۔ کیوں نہیں مانا چیف جسٹس صاحب؟ کیوں کیس فکس نہیں کیا؟
اس کے بعد جا کر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اس کے بعد جا کر قائنی بینچ بنتا ہے، اس کے بعد جا کر کے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بدنیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کے 26ویں آئینی ترمیم کو آپ ساری فل کوٹ بیٹھ جاتی، آپ فیصلہ کرتے، یا تو آپ اس کے حق میں کرتے یا آپ اس کے خلاف کرتے. آپ نے اس کو اوائڈ کر کے اتنی خرابیاں پیدا کر دی. آج ہر جج ایک دوسرے جج سے لڑ رہا. آج ججز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. آج انصاف میں کی کرسی پہ بیٹھنے والے جو سپریم کورٹ کے ججز ہوں یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کا کوئی احترام نہیں ہے. اور آج ایک تماشا بنا ہوا ہے اور پیکنگ آف دی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہو رہی ہے. اپنی من پسند کے ججز سارے لگائے جا رہے ہیں. جس کا جو دل کرتا ہے کہ وہ جا کر کے جج بن جاتا ہے، اٹھا کر کے اس کو جج بنا دیتے ہیں. اس طریقے سے یا تو آپ دیکھیں نا، امتحان رکھیں، کوئی نظام بنائیں، کوئی سسٹم بنائیں. کہاں پالیٹیشینس، جو وہ بھی پالیٹیشین وہ جو جعلی فارم 47 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے کہاں یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں؟ کہاں بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی ان پالیٹیشینس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. اس کو سب کو ختم ہونا پڑے گا. بلا لاسٹ کوشچن ہے میرا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ظاہر ہے پاکستان کا جو نظام ہے، معاشی نظام ہے، یا جو ہماری فارن پالیسی ہے، وہ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا اس کا نظام تو ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں وہاں کا اثر ایفیکٹ تو ہمارے اوپر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ زلفی بخاری نے بڑی محنت کی اس حوالے سے کہ وہ خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے کوئی بات کرے، تاحال کوئی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے اس حوالے سے کہ وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے؟ کیا معاملات ہیں، کہاں تک پہنچے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم اپنی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں، البتہ صرف ایک چیز پازیٹیو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ پریجوڈس تھی ہمارے خلاف. انہوں نے ساری رجیم چینج آپریشن کروایا تھا، تو نیچرلی وہ ان کے ساتھ ملی بھگت تھی ان کی. لیکن اب ایک نیوٹرل اینڈ انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ہیں، وہ بھی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر آئے ہیں. اور یہاں ہمیں اپنی عوام سے توقع ہے. عوام تو ہم آلریڈی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہماری 90% عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ پوری عوام کے فیصلوں کے برعکس گورننس یا امور مملکت چلا کیسے سکتے ہیں؟ یہ امور مملکت چلانے کے لیے آپ کو جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، جمہوریت کو ریسٹور کرنا پڑے گا، آئین اور رول آف لا کی کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور نظام انصاف جو ٹرو سینس میں انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کے حوالے کرنا پڑے گا. ورنہ اس کے بغیر معاشرہ آپ کا ترقی نہیں کرے گا، تنزلی کی طرف جائے گا، معیشت ترقی نہیں کرے گی، دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. لوگ یہاں سے پیسہ لے کے جس طرح بھاگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جس انداز سے ہر شخص مایوس اور انتشار کا شکار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے جتنا ڈیلے کریں گے پاکستان کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.